السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 یہ 4 آیتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، الصَّلَاةَ صاد کو بھی منہ بھر کے ہی پڑھنا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ زا کو ہارڈ کر کے پڑھنا ہے، وَارْكَعُوا را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، مع الراکعین یہاں پر بھی را کو منہ بھر کے ہی پڑھنا ہے اور ساتھ میں کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو تا کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے، اتا۔ اسی طریقے سے آپ بھی پریکٹس کریں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ بالبر یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ وتنسون تن کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں سین آ رہا ہے، جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے سین۔ انفسکم یہاں پر بھی اخفا کریں گے، کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں فا ہے، اور فا بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے۔ وانتم یہاں بھی اخفا ہی ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا بھی اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ واستعینوا نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر غلطی یہ ہوتی ہے لوگوں سے یہاں پر کہ نون کو کھینچتے نہیں ہیں، واستعینوا پڑھتے ہیں بغیر کھینچے، حالانکہ قاعدے کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہاں پر واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، جو ایک مد کا قاعدہ ہے وہ یہاں پر پایا جا رہا ہے، تو اس لیے نون کو کھینچیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، وَالصَّلَاةِ اور یہاں پر بھی صاد ہے، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں دیکھیے ایک قاعدہ اور بتا دوں آپ کو، یہاں پر علامت وقف ہے، طا کی علامت ہے، تو ہم یہاں پر سانس توڑیں گے، تو جب گول تا پر سانس توڑتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو، وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَإِنَّ کے نون میں غنہ کریں گے، لَكَبِيرَةٌ را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور تا کے اوپر تنوین ہے، اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے۔ یہ اظہار کا قاعدہ ہے، اظہار کہتے ہیں صاف صاف پڑھنے کو، کیونکہ تنوین کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ اظہار کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا تن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الذین یہاں پر ذال ہے، سافٹ کر کے پڑھیں گے، یظنون ایک تو ظا ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور دوسرا نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ انہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے نون میں۔ ہم یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میں میم ہے، یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ ملاقو قاف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ اور ربہم را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، وَأَنَّهُمْ نون میں غنہ کریں گے، إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جی اب اس کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں پڑھنا کیسے ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ جی آج کا سبق بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ اسی طریقے سے آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔